اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پنجاب کے صوفیاء کرام میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کو مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوؤں اور سکھوں نے بھی اپنا بزرگ مانا ہے۔ انہوں نے اپنے اقوال و افکار سے جو شمع جلائی وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں روشن ہے، یہاں تک کہ ان پڑھ لوگ بھی ان کی باتیں، ان کے قصے اور ان کے دوہے زبانی یاد رکھتے ہیں۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 1180 میں اور سیر الاولیاء کے مطابق آپ سن 569 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: بابا فرید بن سلیمان بن شعیب بن احمد بن یوسف بن محمد بن شہاب الدین المعروف فرخ شاہ بن نصیر الدین محمود بن سامان شاہ بن سلیمان بن مسعود بن عبداللہ بن واضح اکبر ابو الفتح بن ابراہیم بن ادم بن سلیمان بن ناصر بن عبداللہ اور بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات سن 1288 عیسوی میں پاک پتن شریف میں ہوئی، جہاں پر آپ کا مزار آج بھی مرجعگاہ خاص و عام ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے لنگر خانے میں کئی روز سے نمک نہ تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاس کی دکان سے نمک قرض لے کر کھانے میں ڈال دیا۔ جس وقت دسترخوان بچھایا گیا اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کھانا کھانے والے درویش بیٹھ گئے، دعا پڑھنے کے بعد حضرت نے لقمہ اٹھایا اور پھر فوراً ہی واپس رکھ دیا اور کہنے لگے کہ کھانے میں کسی کا تصرف ہے، متشابہ ہے۔ تفصیل معلوم ہونے کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر درویش فاقہ سے مر جائیں تو بھی نفس کی لذت کے لیے قرض نہیں لیتے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت عہد کیا کہ آئندہ تمام عمر قرض نہیں لوں گا۔ بابا فرید نے قرض سے منع فرمایا کیونکہ مقروض شخص جب تک قرض ادا نہ کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جوار فریدی میں منقول ہے کہ حضرت بابا صاحب کے ایک مرید محمد نیشا پوری 2-3 آدمیوں کے ساتھ ایک دفعہ گجرات سے دہلی آ رہے تھے۔ سب بے احتیاط تھے، راستے میں ایک جنگل سے گزرے، ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے بابا صاحب کی طرف رجوع کیا اور رب اکبر کے حضور التجا کی کہ ہمارے شیخ کی مدد ہمارے شامل حال کر۔ یکا یک ڈاکوؤں نے تلواریں پھینک دیں اور ان لوگوں سے معافی کے خواستگار ہوئے۔ محمد نیشا پوری کا بیان ہے کہ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ پاک پتن شریف کے قریب و جوار میں واقع آبادی پیر کریاں آباد ہے۔ اس زمانہ میں یہ پاک پتن شریف سے باہر ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک غریب آدمی جو گدا گاڑی چلاتا تھا اور نام اس کا غلام اکبر تھا، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ گاؤں کے ذمہ دار نے غلام اکبر پر ترس کھاتے ہوئے اس کو 1 ایکڑ زمین مفت میں کاشتکاری کے لیے 1 سال کے لیے عنایت کر دی۔ غلام اکبر نے بڑی مشکل سے قرض وغیرہ اٹھا کر اس زمین میں گندم کاشت کی تاکہ سال بھر کے لیے اناج کا بندوبست ہو سکے۔ اس زمانہ میں ٹیوب ویل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، زراعت کا زیادہ تر انحصار بارش پر تھا۔ اس برس خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 بوند تک نہ برسی۔ بوڑھی پیاسی آنکھیں آسمان ٹٹول رہی تھی مگر بادل کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ ہر شخص اپنے اپنے مذہب اور روایات کے مطابق خدائے رب ذوالجلال سے بارش مانگ رہا تھا۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات پاک پتن شریف میں بادل خوب برسا مگر ارد گرد قطرہ تک نہ ٹپکا۔ غلام اکبر اپنی چارپائی پر بیٹھا دور بادلوں کو برستے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کاش وہ شہر پاک پتن میں ہوتا تو یہ بارش اس کے کام آتی۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھا کہ حضور بابا فرید سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہر ہوئے اور فرمایا، غلام اکبر یوں کیوں نہیں کرتے کہ بادل کو باندھ کر پیر کریاں لے آؤ۔ بولا، حضور بادلوں کو کیسے باندھوں؟ فرمایا، جیسے اپنے گدھے کو باندھتے ہو۔
बोला सरकार रस्सा से बांधता हूँ। फरमाया हाँ, रस्सा लाओ और डालो इन बादलों पर और खींचो और अपने खेत पर बरसाओ। ना चाहते हुए भी गुलाम अकबर ने रस्सा बादलों पर डाला और खींचा। हैरान कुन तौर पर बादल खींचते चले आए और उसके गांव के ऊपर बरसने लगे। थोड़ी देर में अचानक उसके मुंह पर कुछ गिरा। फौरन उठा तो क्या देखता है कि उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें हैं। घर से बाहर निकलकर जो देखा तो क्या देखता है कि पीर करियां पर बादल घड़ों पानी बरसा रहा है। फौरन खुदा के हुजूर सजदा रेज हुआ और सुब दरबार आलिया पर जाकर हाजिर हुआ और फातिहा खानी की। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआलजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।